الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے قسام سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے امامت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس ماہ مبارک کو نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کے اس عظیم کردار کے ساتھ جو آپ نے میدان کربلا میں ادا کیا، آج آپ کے اس کردار کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں جانے کے مقصد کو سمجھنے اور ان کے اس پیغام کو قیامت تک سمجھ کر اسے عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو یقیناً بے مثل اور بے مثال ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک، لیکن میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ کردار بڑا منفرد ہے۔ لیکن افسوس کہ آج امت کا ایک طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوے دار بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی وہ لوگ کہتے ہیں، کہ ان طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں گئے اور یزید کے خلاف جو آپ کا کردار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کوئی دین کے لیے نہیں تھی کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں محض اقتدار کے لیے گئے، یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ محض اقتدار کے لیے تھی، کہ جس طرح دو شخص ایک بادشاہ ہو، امیر ہو، اور دوسرا اس سے جنگ محض اس وجہ سے کرے کہ حق تیرا نہیں، امیر بننے کا حق میرا ہے، اور وہ اس وجہ سے جنگ کرے کہ جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو یہ حق میرا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کردار پر یہ طعن و تشنیع اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محض کرسی کی جنگ تھی، اور یہاں تک ان کی تقریروں میں، ان کی تحریروں میں یہ لفظ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہزادہ اور ان کے مقابلے میں یزید کو بھی وہ شہزادہ مانتے ہیں، اور حاکم وقت مان کے کہ یہ حاکم وقت تھا اور یعنی برحق تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاکم وقت کے خلاف ان کی معذاللہ یہ بغاوت تھی کہ وہ حاکم وقت کے خلاف نکلے اور اقتدار اور محض کرسی کی خاطر نکلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار پر اس قسم کا طعن و تشنیع آج امت کا ایک طبقہ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں وہ من گھڑت احادیث یا وہ احادیث کے جن کا یعنی پس منظر اور جن کا مصداق اور لوگ ہیں، وہ زبردستی یزید کو ان احادیث کا مصداق ٹھہرا کر اسے مغفور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان موجود ہے، اس کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے، حالانکہ اس کا مصداق دیگر اصحاب ہیں یا دیگر لوگ ہیں۔ یزید دور دور تک بھی ان احادیث کا
مصداق نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ طویل موضوع ہے حدیث قسطنطنیہ کے لحاظ سے کہ جس کا مصداق آج یزید کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی یہ موضوع گزرا اور انشاءاللہ محرم کے اگلے موضوعات کے اندر باقاعدہ حدیث قسطنطنیہ کے لحاظ سے گفتگو کریں گے کہ اس کا مصداق یزید نہیں بلکہ کوئی اور تھا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ بلکہ کچھ لوگ تو یزید کی محبت میں اتنے اندھے ہیں کہ وہ یزید کے جو بعد میں پیدا ہوا اور منصب صحابیت بھی اسے نہیں ملا، وہ اس حد تک اس کی محبت میں غرق ہیں کہ وہ یزید کو صحابی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یعنی یزید نام کے ساتھ آگے جن کا منصب صحابیت آتا ہے وہ یزید کوئی اور ہے، لیکن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کا جو بیٹا ہے، وہ جو یزید ہے وہ منصب صحابیت پر بھی فائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اس کی ولادت بھی نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ اس یزید کو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، اسے صحابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ کلمات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس لیے ضروری ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا میں جانے کا مقصد ہے اسے بیان کر کے یہ واضح کیا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کسی اقتدار کی خاطر نہیں بلکہ قیام دین کے لیے، دین قائم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کی طرف تشریف لے کر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جو آپ کا کردار ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کا کردار ہر باطل کے مقابلے میں حق کا حوالہ بن چکا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار کو آج حسینی کردار سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ کردار حق کا حوالہ یوں ہے کہ آج قیامت تک جتنے بھی باطل قوتیں ہیں انہیں یزیدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس باطل کے مقابلے میں جو حق کا علم بلند کرتا ہے اس کے کردار کو حسینی کردار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے مقابلے میں کردار ادا کیا تھا، تو آپ کا یہ نام اس انداز میں فرعون کا جو نام ہے اسے باطل سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں علم بمانا وصف ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یعنی ہر باطل قوت کے لیے حق کا کردار ادا کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں کردار ادا کیا تھا، جب بھی قیامت تک فرعونی قوت بیدار ہوگی اس فرعونی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی حق والی قوت بھی ضرور موجود ہوگی۔ اسی طرح یزیدیت کو آج باطل کے ساتھ تعبیر کر کے یہ کہا جاتا ہے جب بھی یزیدیت سر اٹھاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حسینی کردار ادا کرنے والے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے یہ کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پذیر، کہا کہ دو قوتیں زمانے میں ہمیشہ موجود رہیں گی، ایک قوت فرعون والی اور اس کے مقابلے میں قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام والی، شبیر و یزید، میں یہ دو قوتیں بھی زمانے میں موجود رہیں گی کہ فرعون کی جگہ پہ یزید کو رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ حضرت امام حسین کے کردار کو رکھا، تاکہ جس طرح فرعون تھا اس کا مقابلہ حضرت موسیٰ نے کیا،
اسی طرح یزید نے جب سر اٹھایا تو اس کا مقابلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دو قوتیں قیامت تک رہیں گی، جب بھی باطل سر اٹھائے گا تو اس کے مقابلے میں باطل کا مقابلہ جو قوت کرے گی قیامت تک اس قوت کو حسینی کردار سے تعبیر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں کردار اگرچہ بڑا منفرد ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ کے کردار کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی ہو۔ پہلے بھی مدینہ شریف میں جب تشریف فرما تھے، بچپن سے لے کے جوانی تک اور پھر جوانی سے لے کے میدان کربلا تک زندگی کا ہر پہلو اتنا عظیم ہے کہ کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حدیث، کہیں قرآن و سنت کی تشریحات، اور کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کے 25 حج فرما رہے ہیں۔ پہلے بھی کردار میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بالخصوص جو کردار میدان کربلا میں آپ نے ادا کیا ہے، قیامت تک اس کردار کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جانے کا جو انداز ہے، اس سلسلہ میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں گئے، 1% بھی اس میں دنیا کی غرض نہیں تھی، اور 1% بھی اس میں انانیت یا اس میں اقتدار کی حوث یا کسی کرسی کا لالچ 1% بھی دور تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ میں ایسا خیال بھی نہیں تھا کہ دنیا کی غرض کے لیے آپ گئے ہوں، بلکہ 100% حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ جو یزید دین کی حدوں کو توڑ رہا ہے، اگر میں اپنے حجرے میں بیٹھا رہا اور جا کے اس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ حسین تیرے ہوتے ہوئے دین کی دھجیاں اڑائی گئی، دین کی حدود کو توڑا گیا اور تم حجرے میں بیٹھے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ آپ کے خطبات کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے کے منبر سے بڑھ کے اونچی کرسی کون سی ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین نے کہ یہاں بیٹھا ہوں، یہاں تو مجھے کوئی نہیں اتار رہا، لیکن میدان کربلا میں جانے کا مقصد کرسی نہیں، وہاں جانے کا مقصد ایت الکرسی کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھو ہم مشاجرات صحابہ میں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، مشاجرات صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جو آپس کی جنگیں ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یہ اس طرح کے اختلافات ہیں صحابہ کے آپس میں، اور یہ اختلافات یہاں تک کہ جنگوں کی صورتحال بھی انہوں نے جو ہے وہ اختیار کی، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں طرف صحابہ ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی نیت بھی انانیت نہیں تھی، ان میں سے کسی کی نیت اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، دنیاوی غرض نہیں تھی۔ وجہ بیان ہم یہ کرتے ہیں اس لیے کہ ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، اور جس پہ صحابی کا نام آ جاتا ہے انہیں ان کے اندر انانیت اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ کی صحبت اور قربت نے انہیں انانیت اور دنیا کی حوث سے دور کر دیا ہے۔ اگر یہ اعتراض کسی صحابی پہ کیا جائے کہ انہوں نے جنگ انانیت کی خاطر کی یا دنیاوی لالچ اور غرض کی وجہ سے کی، تو پھر تو یہ رسول اللہ کی صحبت پہ اعتراض آئے گا کہ آپ کی صحبت صحابہ کو نکھار نہ سکی۔ ہم کہتے ہیں جب رسول اللہ کی صحبت ملی ہے تو تمام صحابہ عادل ہیں، کسی کے اندر انانیت نہیں تھی۔ اگر جنگیں لڑی گئی ہیں تو دونوں طرف نیت خلوص تھا، اخلاص تھا،
رب ذوالجلال کی رضا تھی، دین کا معاملہ تھا، کسی کا معاملہ انانیت نہیں تھی۔ تو جب صحابی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے اس نے جنگ نہیں کی، تو وہ حسین جسے پہلے دل سے دیکھے، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے آخری دن تک رسول اللہ کی صحبت میسر ہو، کہ پہلے دن سے میرے محبوب نے جن کے کان میں اذان پڑی ہو اور انہیں گھٹی بھی اپنے جواب دہن کی ہو، اتنا قرب نے دیا ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا قرب جنہیں دیا ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میدان کربلا میں کسی کرسی کی خاطر گئے تھے، تو وہ حسین پہ اعتراض نہیں کر رہا، کردار حسین پہ اعتراض نہیں، وہ صحبت رسول اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ صحبت صحابی کو نکھارتی ہے تو اسی صحبت نے امام حسین کو اتنا نکھارا ہے کہ آخری سانس تک بھی ان کے اندر کوئی دنیا کا لالچ یا کسی کرسی کا لالچ نہیں تھا۔ میدان کربلا میں گئے ہیں کرسی کی خاطر نہیں، ایتل کرسی کی حفاظت کے لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جانے کا مقصد خود بیان کیا، اگرچہ یہ بھی دلیل کی شواہد ہیں اور یہ حق ہے، ان کا انکار نہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں باقاعدہ اس کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ والوں نے خط لکھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور وہ اتنے خطوط تھے کہ بوریاں بھری گئی، یعنی جن کا شمار ہی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کا حوالہ ضرور دیا، اور کوفہ میں جا کے جب کوفی پھسلے تو آپ نے حوالہ ضرور دیا کہ میں میدان کربلا میں دیکھو تو صحیح، شرم کرو، تم نے خود مجھے خط بھیج کے بلایا ہے، اب اور کوئی ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے تو کم از کم تم تو میرے ساتھ کھڑے ہو، تم نے خود خط بھیجے ہیں کہ ہم اے امام آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ خط لکھے گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان خطوط کی بنا پہ آپ کربلا کی طرف نہیں گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو دھوکے میں شہید کیا گیا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ میدان کربلا میں کیا ہوگا، پہلے یہ ذہن میں تھا کہ آگے تخت و تاج ہے، آگے نرم و ملائم ترین بچے ہیں، اور آگے جب پہنچے تو صورتحال برعکس تھی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جانے سے پہلے پتہ چلا، یہ پتہ تھا کہ آگے کن سخت راہوں پہ مجھے گزرنا پڑے گا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ جال زندہ رہا ہوں، واپس زندہ نہیں آنا، شہید ہو جانا ہے، یہ بھی اپنی شہادت کا بھی پتہ تھا۔ پھر وہ خواب جو آپ نے دیکھے اور آپ کو شہادت کے بارے میں بتایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ارشادات آپ کے سامنے تھے، جن کی روشنی میں آپ نے مدینہ شریف چھوڑا، آپ نے مکہ شریف چھوڑا اور میدان کربلا کی طرف سفر اختیار کیا۔ کوفہ والوں کے خط بھی برحق ہیں، لکھے گئے، لیکن محض خطوں کی بنا پہ نہیں گئے، بلکہ عظیم مقصد تھا، اپنا نظریہ تھا کہ میں نے یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہے اور قیامت تک کے لیے حسینی پرچم کو بلند کرنا ہے۔ حضرت امام حسین الکامل کے اندر وہ آپ کا تفصیلی خطبہ، جس وقت مدینہ شریف سے کچھ لوگوں نے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان میں موجود تھے، جب انہوں نے روکنا چاہا کہ ابھی تعداد تھوڑی ہے، آگے صورتحال بڑی گمگین ہے، حسین ابھی وقت نہیں کہ ابھی مدینہ چھوڑا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی مشورہ لوگ دے رہے تھے کہ ابھی جانا کیوں ضروری ہے، باقاعدہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور
چھپے لفظوں میں حضرت امام حسین کو روک رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الکامل کے صفحہ نمبر 408 پہ حضرت امام حسین کا تفصیلی خطبہ جو آپ نے مدینہ شریف سے جاتے ہوئے دیا، حمد و ثنا کے بعد آپ فرمانے لگے ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگو سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، باقاعدہ حدیث کا حوالہ دے کر حضرت امام حسین نے جانے کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، من رعا سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کیا کرتے ہوئے، فرمایا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی ہے وہ ظالم بادشاہ انہیں حلال کر رہا ہے، جو اللہ کی حرام کرتا ہے انہیں وہ حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اللہ نے جو دین کی حدیں بنائی کہ جہاں تک جائز ہے اس سے آگے بڑھو گے تو یہ دین کی حد کو کراس کرنا ہے، اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، ایسا ظالم بادشاہ اس کا کوئی زمانہ پا لے، حضرت امام حسین کہتے ہیں فَلَمْ يُبَيِّنْ مَا عَلَيْهِ فِعْلٌ وَقَالٌ، وہ ظالم بادشاہ کا راستہ نہ روکے، اپنے فعل سے یا اپنے قول سے تقریری طور پر، تحریری طور پر، فعلی طور پر اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ نہ پکڑے، اس کا رد نہ کرے، چپ کر کے حجرے میں بیٹھا رہے، اس کا رد نہ کرے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پہ ہے، رب ذوالجلال پہ حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے جس کڑے پہ اس ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا، رب ذوالجلال اسی کڑے کے اندر اس چپ رہنے والے کو بھی داخل کرے گا کہ جس نے اپنے قول و فعل کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کا رد نہیں کیا، اس کا راستہ نہیں روکا۔ فرمایا میرے سامنے یہ حدیث ہے، میرے سامنے میرے نبی کا یہ فرمان ہے، اور حضرت امام حسین نے آگے جو لفظ بولے، فرمانے لگے انا احق من غیری، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوئے زمین پہ جتنے بھی مومن ہیں ان میں سب سے بڑا حق میرا بنتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں نکلوں اور اس ظالم بادشاہ کا میں ہاتھ روکوں اور رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں تو بڑا نرم مزاج ہوں، نازک مزاج ہوں، میرا تو حق ہے کہ میں حجرے میں بیٹھوں اور لوگ آ کے میری تعریفیں کریں، میرے ہاتھ پاؤں چومیں، میرا تو حق ہے کہ تمہیں بتانا، اس لیے کہ میں تو بڑے نازک ماحول کے اندر بنا ہوں، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اے میرے نبی کے صحابی میں نے تمہیں بتا دیا، یزید کی خواص نے بتا دی، اور تم پر جو حق بنتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب میں تو یہاں بیٹھوں گا، میں تو رسول اللہ اپنے نانا جی کا شہر میں تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن تمہیں حکم دیتا ہوں تم نکلو۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں اس وقت امام ہوں پوری امت کا، اور جو امام ہوتا ہے اسے آنے والے خطرات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور امام کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے نکلے اور ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے پرچم کو بلند کرے۔ فرمایا انا احق من غیری، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب حضرت امام حسین کے اس قول سے دیگر صحابہ مریض ہونا ہے، کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں ساتھ نہیں نکلے، فلاں ساتھ نہیں نکلے، فلاں نے ساتھ نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، اس لیے کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں چونکہ امام میں ہوں اور حق بھی میرا ہے سب سے زیادہ،
کہ میں نکلوں اور میں جا کے یزیدیت کا مقابلہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث بھی پیش کی، فرمانے لگے میرے محبوب کا یہ فرمان میں نے سنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ اے جبریل فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں بستی پوری کی پوری بستی کو آسمان تک لے جا کے اسے الٹا کر دو، ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبریل کہنے لگے محبوب میں نے عرض کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے، بستی والے تیرا حکم نہیں مانتے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی شب و روز جس نے مصلے پہ بیٹھ کے گزاری ہے، لوگوں نے بستی میں تنگ کیا، اس نے مصلہ اٹھایا جنگل میں چلا گیا کہ لوگ یہاں مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اس نے تو ساری زندگی ایک بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، وہ تو شب و روز تیرے ذکر میں مصروف ہے، اس کی تو ایک گھڑی بھی تیرے ذکر سے خالی نہیں گزرتی۔ اے اللہ اگر بستی الٹی کی گئی تو اس بندے کا کیا ہوگا؟ کیا اس بندے کو بچانا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے حکم دیا جبریل نہیں، اسے نہیں بچانا، اس کے سمیت بستی کو تباہ کر دو۔ جبریل کہتے میں نے پوچھا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اوروں کا ہے جنہوں نے دین کی حدوں کو توڑا، تیرے حکم کی نافرمانی کی، وہ تو تیرا فرما بردار ہے، وہ تو نمازی ہے، حاجی ہے، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں چھوڑی، شب و روز تیرے ذکر میں گزرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلے پہ بیٹھا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل میں کیا کروں اس کی نمازوں کو کہ جب اس کے ہوتے ہوئے میرے دین کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا، یہ حجرے میں بیٹھ کے مصلے پہ میرا ذکر کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں کہ تسبیح کب پڑھی جاتی ہے اور کب میدان عمل میں آ کے جو میرے دین کی حدوں کو توڑ رہے ہوں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جب لوگ نافرمانی کر رہے تھے تو اس کا کام بنتا تھا یہ باہر نکلتا اور یہ لوگوں کو سمجھاتا اپنے قول و فعل کے ساتھ، انہیں روکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی نہ سنتے نہ مانتے، بدلے میں ہو سکتا ہے اسے شہید بھی کر دیا جاتا، مارا بھی نہیں جاتا، لیکن مر جاتا تو شہید قرار پاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو کرتے رہے، میری تو نماز میں خلل نہ آئے، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے جبریل اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا کہ لوگ میرے دین کی حدوں کو توڑ رہے تھے، اس نے کوشش بھی نہ کی انہیں سمجھانے کی، لہذا میں اب اس کی نمازیں قبول نہیں کروں گا، اس کے سمیت بستی کو الٹا کیا جائے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں دیکھو میں وقت کا امام ہوں اور حق میرا ہے کہ میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے یزید اللہ کی دین کی حدوں کو توڑ رہا ہے، کیا حواس اس نے کی؟ حضرت امام حسین نے یہ بھی فرمائی، فرمایا الا ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعزلوا الفساد واعتدوا الحدود۔ فرمایا یہ یزید کی خواستیں ہیں کہ اس نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا، وتركوا طاعة الرحمن اور اللہ کی اطاعت کو اس نے ترک کر دیا، وعزلوا الفساد اور وہ پاک دھرتی، وہ پاک سرزمین جس پہ امن قائم کرنے کے لیے میرے محبوب کے بدن پہ پتھر بھی برسائے گئے، اس دھرتی پہ یزید نے فساد برپا کیا، وَاعْتَدُوا الْحُدُودَ اور اللہ کے دین کی حدوں کو توڑا، وہ حدیں جن کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ پہ کتنا ظلم و ستم ہوا، آج انہی حدود کو یزید کلمہ پڑھ کے توڑ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي، سنو یزید کا مقابلہ کرنا اور اس کے مقابلے میں حق کے علم کو بلند کرنا، اس کا سب سے پہلا حق میرا ہے، میں نکلوں گا یزید کے مقابلے میں۔ ہاں تم میں سے کسی کو میں مجبور نہیں کرتا کہ میرے ساتھ چلو، بلکہ میدان کربلا میں
جاتے ہوئے جب پتہ چلا حضرت مسلم کی شہادت کا، حضرت امام حسین نے ابھی کربلا میں نہیں پہنچے، آپ نے اس وقت ہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ جو تو اطراف سے میرے ساتھ ملے ہو نا ماضی اس وجہ سے کہ کوفہ والے بڑے خط بھیج رہے ہیں اور تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ آگے بڑے انعام و اکرام ہیں، آگے بڑی آرائش ہے اور آگے بڑی سہولتیں ہیں، لوگ آگے پھول لے کے کھڑے ہوں گے، تو انہیں میں اطلاع دے دوں کہ آگے پھول نہیں، آگے کانٹے ہی کانٹے ہیں، آگے ہار نہیں پھولوں کے، آگے تلواریں ہی تلواریں ہیں، آگے تیروں کی برسات ہے، جو جان دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو محض یہ سوچ رہا ہو کہ آگے کوفی پھول لے کے کھڑے ہیں وہ یہیں سے واپس چلا جا۔ یہ نہیں تھا کہ دھوکے میں کربلا لے گئے ہیں، دھوکہ نہیں تھا، پتہ تھا اور نظریہ لے کے گئے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یزید کی بیعت حسین کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ نظریہ تھا کہ حق کا علم میں بلند کروں گا، باطل کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے حسین کا سر جھک نہیں سکتا۔ یہ نظریہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا انا احق من غیری، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ سن کر اور یہ خطبہ پڑھ کر کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے یا کرسی کے لیے یا محض کوفیوں کے خطوط کے دھوکے میں گئے ہیں۔ نہ کرسی کا لالچ تھا، نہ اقتدار کا لالچ تھا، نہ دھوکے میں گئے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں تو ایک نظریہ لے کے شہید ہوئے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ لوگوں باطل کے سامنے سر کٹا تو دینا لیکن سر جھکانا یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص حضرت امام حسین کا یہ کردار آج کے ذاکر نائک جیسے یہ نام نہاد محقق اور یہ مرزا چہلوی جیسے اس طرح کے جن کا باطن خبت سے بڑا ہوا ہو، اس قسم کے لوگوں کی تحقیقوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم جس دھرتی پہ رہتے ہیں وہاں جس دھرتی نے سجدوں کا، جس ہستی نے سجدوں کا بیج بویا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق سے بڑھ کر اور کسی کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کہ جو جن کے روحانی پاور بھی اتنی ہو کہ وہ یہ نہیں کہ تاریخی شواہد پہ دیکھ کے کہ یہ راوی کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے پھر لکھتے ہیں، نہیں، ان کے تو ڈائریکٹ رابطے بارگاہ رسالت میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور راویوں کے کذب اور صدق کو نہیں دیکھتے، وہ بارگاہ رسالت کے اشارے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے اشارہ ہو پھر لکھتے ہیں۔ جن کی روحانی پاور اتنی ہے، ان کی جو تحقیق ہے ان سے بڑھ کے تحقیق اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف المحجوب کے اندر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف لکھا تو کیا کلمات لکھے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے تحقیق کے مقابلے میں آج اگر کوئی دلیل پیش کرے ہم اس دلیل کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن داتا صاحب کے بیان کیے ہوئے الفاظ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ دلیل جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن داتا صاحب کی بات 100% سچی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین از دو حق کی کان اولیاء بود۔ سبحان اللہ۔ امام حسین وہ ولی ہیں، صرف ولی نہیں، فرماتے ہیں وہ ولی ہیں جن کا شمار محققین اولیاء میں ہوتا ہے۔ از محققان اولیاء بود۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محققین اولیاء میں سے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وہ قبلہ اہل صفا، صوفیاء کا قبلہ حضرت امام حسین کی ذات گرامی ہے. قبلہ اہل صوفیاء کا قبلہ حضرت امام حسین، وہ قتیل کربلا اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مرحق را تابع بود. کہتے جب تک حق ظاہر رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے تابع رہے. یہ اشارہ کیا داتا گنج بخش علی حجویری نے کہ حضرت امام حسین نے جو حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر بیعت کی، فرمایا بیعت کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو حق سمجھا. جب تک حق ظاہر تھا تب تک حق کے تابع رہے. یہ نہیں کہ حضرت امام حسن نے بیعت کر لی، صلح کر لی تو حضرت امام حسین نے کہا نہیں یہ بیعت کرنا حق نہیں، فوراً بیعت کی. تو حضرت امام حسین کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا. یہ بیعت کرنا حق تھا، ورنہ ان کے دور تک تو حق ظاہر تھا تو حضرت امام حسین حق کے تابع رہے. اگر کرسی کا لالچ ہوتا تو پھر اس وقت جو ہے وہ علم بلند کرتے اور کہتے نہیں حق ہمارا بنتا ہے، اور اپنے بھائی کو بھی سمجھاتے حضرت امام حسن کو کہ ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے. فوراً کرسی کا اگر لالچ ہوتا تو اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا. تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ میں کوئی خرابی نہیں تھی تو حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی. اسی بات کو داتا صاحب نے بیان کیا، کہتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا تب تک حق کے تابع رہے. اور آگے فرماتے ہیں بچوں حق مفقود شد شمشیر برکشی. کہتے ہیں جب حق مفقود ہو گیا، حق ختم ہو گیا حضرت امیر معاویہ کے بعد حق ختم ہو گیا، تب تلوار جو پہلے نیام میں تھی پھر حسین نے تلوار نیام میں نہیں رکھی، پھر تلوار نیام سے باہر نکال کے میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے پرچم کو بلند فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت حسینیت. فرماتے ہیں چون حق مفقود شد، جب حق مفقود ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو حق یزید کے ساتھ نہیں تھا، حق مفقود ہوا. تو کہتے ہیں شمشیر برکشی، تو پھر شمشیر تلوار جو ہے وہ نیام میں نہیں رہی، تلوار نیام سے نکلی ہے. اس نے باطل کا مقابلہ کیا، اور جس نے مقابلہ کیا اس کردار کو حسینی کردار کہا جاتا ہے. اور فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب تک جان اللہ کے لیے میں پیش نہیں کر دیتا تب تک میں جان چین سے نہیں بیٹھوں گا. اب داتا صاحب کہیں کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں ایت الکرسی کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، دین کے لیے گئے ہیں. اور آج کا کوئی جس کی شکل کے اوپر بھی نحوست چھائی ہوئی ہو وہ ذاکر نائک جیسا کہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، تو ہم اس نلائک کی مانیں یا داتا صاحب کی مانیں؟ تو ایمان والا یقیناً کہے گا کہ ذاکر نلائک جھوٹا ہے. داتا صاحب کل بھی سچے تھے، داتا صاحب آج بھی سچے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید الکامل کے اندر آپ کا یہ خطبہ کہ جب حضرت حر جو پہلے یزیدیوں کی طرف تھے، صرف حر تھے، حضرت تو بعد میں بنے، پہلے حر تھے، تو اس وقت حضرت امام حسین کو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین میں تمہاری نسبت کا احترام کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، یہیں سے واپس چلے جاؤ. میں
آگے والا معاملہ سنبھال لوں گا، کہ حکم تو کوئی اور ملا ہے، لیکن یہیں سے واپس چلے جاؤ، میں آگے سنبھال لوں گا کہ میں نے واپس کیوں جانے دیا۔ لیکن اگر ایک قدم بھی آگے اٹھایا تو آگے موت منہ کھولے کھڑی ہے، آگے موت کا سامنا ہے۔ حسین اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس جاؤ۔ اگر حضرت امام حسین گئے ہوتے کرسی کی خاطر، کسی بادشاہت کی خاطر، تو سب سے پہلے جسے کرسی کا لالچ ہو وہ جان بچاتا ہے، کہ اگر جان ہی نہ رہی تو کیا کرنا ہے کرسی کو، اگر جان ہی نہ رہی تو کیا کرنا ہے بادشاہت کو۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مشورہ لیا ہو، اور یہ بتاؤ جان کیسے بچ سکتی ہے، یہ بچاؤ کہ اقتدار بھی میں چاہتا ہوں لیکن اقتدار کے ساتھ ساتھ جان بھی چاہیے، تو جان بچنے کیسے نہ بچا سکتا ہوں، اس کا کوئی مجھے مشورہ دو۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمانے لگے اے حر، مجھے موت کی دھمکی دیتے ہو کہ آگے بڑھو گے تو آگے موت ہے؟ کیا لفظ بولے، فرمانے لگے آپ ابھی موت کی تخوفونی، اے حر مجھے دھمکی دے رہے ہو، مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، اور دیکھو تو صحیح حسین کو ڈرانا ہے تو موت سے بڑی چیز سے ڈراؤ۔ حسین کو ڈراتی ہو موت سے، میں موت سے ڈر جاؤں؟ اور یہ لفظ بولے کہنے لگے سحمتی و بالموت علی الفتح، فرمایا جو جوان ہو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، اور بالخصوص اذا ما نوا خیرا وجاہد مسلما، بالخصوص اس وقت کہ جب وہ نیت اچھی لے کے نکلا ہو اور جہاد بھی اسلامی ہو۔ اب حضرت امام حسین کے یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یزید کے خلاف نکلنا یہ جہاد اسلامی تھا اور نیت بھی سچی تھی۔ فرمانے لگے میں نیت بھی سچی لے کے نکلا ہوں، کرسی کے لیے تو آیا ہی نہیں، جسے زندگی پیاری ہو اور جہاد بھی اسلامی ہے۔ فرمایا اب سنو، جوان بھی ہوں، نیت بھی اچھی، جہاد بھی اسلامی، اگر تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے میں زندہ رہا تو کہتے پھر بھی خطرہ کوئی نہیں، تانے تو نہیں نہ ملیں گے واپس، اگر چلا گیا بغیر لڑے وہ یہ تو نہیں کہے گا حسین اتنے جوان تھے بغیر لڑے ڈر کے واپس آ گئے۔ اگر میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں، مقابلہ کر کے غازی بنتا ہوں، پھر بھی قیامت تک سر اٹھا کے جیوں گا، کوئی تانا نہیں دے گا کہ ڈر کے واپس آ گئے، فخر سے جیوں گا کہ مقابلہ کر کے آیا ہوں۔ اور فرمایا اگلی بات، اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے یقین ہے ڈر اسے لگے جسے پتا ہو کہ میرا بازو کٹے گا درد ہوگا، سر کٹے گا درد ہوگا، کہتے مجھے تو یقین ہے اگر شہید ہو گیا تو میرا رب مجھے درد بھی نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درد کس چیز کا؟ اگر شہید ہو گیا تو درد بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے ما تجد الشہید من القتل الا کما یجد احدکم من القرصہ، کہ شہید کو وقت شہادت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کسی بندی کو چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے۔ چیونٹی کے کاٹنے کا درد بڑا ہے، شہید کا گلا کٹ جائے، اللہ شہید کو درد نہیں ہونے دیتا۔ وجہ یہ ہے اللہ شہید کو وقت شہادت اپنے جلوے عطا فرماتا ہے، وہ جلووں میں اتنا کھو جاتا ہے، ادھر بازو کٹے، ہاتھ کٹے، تیر لگے، خنجر لگے، وہ اتنا دیدار میں مست ہوتا ہے، سب کچھ کٹ جائے، یزید کو اللہ چونٹی کے کاٹنے کا بھی درد نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ڈراتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار بھی بتاتا ہے اور یہ خطبہ بھی بتاتا ہے کہ میدان کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، بلکہ دین کے قیام کے لیے اور ایت الکرسی کے حفاظ کے لیے گئے ہیں۔ یہ کردار کہ جس وقت چھوٹا سا چند دن کا بچہ علی اصغر ہاتھوں میں اٹھایا ہے، تیر لگتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اقتدار کی خاطر گئے ہوتے تو یہاں آ کے حوصلے پست ہو جاتے اور یہاں آ کے ارادے بدل جاتے، لیکن ارادے بدلے نہیں، اپنے ہاتھ سے چھوٹے سے علی اصغر کے سینے سے وہ تیر بہر کھینچا
اور خون کا فوارہ نکلا، پھر بھی زبان پہ ہائے ہائے کے کلمات نہیں آئے، پھر بھی دعا یہی مانگی، اللہ پاس کچھ نہیں ہے جو تیرے دین کے نفاذ کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی میں پیش کی ہے، اللہ دعا یہ ہے کہ اسے بھی قبول فرما لے۔ پھر بھی دعا یہ ہے، حوصلے پھر بھی پست نہیں ہوئے، پھر بھی گواہ بنا کے یہ کہا کہ دیکھو بیٹوں کی شہادت پہ یا بیٹوں کے اس طرح آنکھوں کے سامنے دنیا سے جانا، بڑوں بڑوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن حسین اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹا شہید کروا کے پھر بھی اس کے حوصلے میں کمی نہیں آئی، پھر بھی اس کے ارادے میں کمی نہیں آئی، پھر بھی ارادہ کے اندر معمولی سا بھی یہ نہیں آیا کہ اب واپس چلے جاتا ہوں، جو زندہ ہے ان کو بچا لیتا ہوں، نہیں، ارادہ یہ ہے سارے شہید ہو جائیں، میری جان چلی جائے لیکن میرے نانا جی کا دین بچ جائے، میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں، یہ چھوٹی سی قربانی ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین پیش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آخری سانس تک حسینی کردار سے محبت اور یزیدی کردار سے نفرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔